السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بغیر جا فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے بے جنا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے بے جنا تم ہو. خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دولا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو. یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے بے جنا تم ہو. گنہگاروں خطا کاروں سزاواروں جفا کرو. گنہگاروں خطا کاروں سزاواروں جفا کرو. ہمارے دامن رحمت، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ. کہاں تم ہو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ. کہاں تم ہو. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو. ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو. ابھی نوری جوان تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من کپتے غریب نواز سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. سماعت کریں. یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے. یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے. یہ تو خواجہ کا کرم ہے. خواجہ کی چھٹی آج ہے کیا دھوم مچی ہے. خواجہ کی چھٹی آج ہے کیا دھوم مچی ہے. ہر جا درود پاک کی محفل جو سجی ہے. ہر جا درود پاک کی محفل جو سجی ہے. ایسی برس رہی ہے یہاں بارش رحمت. ایسی برس رہی ہے یہاں بارش رحمت. لگتا ہے جیسے یہ تو مدینے کی گلی ہے. یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے. یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے. یہ تو خواجہ کا کرم ہے. دروازہ جنت پہ ہمیں لا کے بٹھایا. دروازہ جنت پہ ہمیں لا کے بٹھایا. صدقہ ہمیں حسنین کا خواجہ نے دلایا. صدقہ ہمیں حسنین کا خواجہ نے دلایا. ہم جیسے گناہگاروں پہ خواجہ کا کرم ہے. ہم جیسے گناہگاروں پہ خواجہ کا کرم ہے. برکات مدینہ کا بھی احساس کرایا. یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے. یہ تو خواجہ کا کرم ہے. رضوان کی پہچان تیرے در سے ہے خواجہ. رضوان کی پہچان تیرے در سے ہے خواجہ. اور دین کا عرفان تیرے در سے ہے خواجہ. اور دین کا عرفان تیرے در سے ہے خواجہ. کلمہ نماز روزہ زکات حج کے سنت. کلمہ نماز روزہ زکات حج کے سنت. جو کچھ ملا ہے تیرا ہی فیضان ہے خواجہ. یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے. یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے. یہ تو خواجہ کا کرم ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ المولانا العظیم. جی لگا کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ آج ہم اور آپ جس تاریخ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں، وہ تاریخ ہندوستان میں بڑی مشہور و معروف
اور کبھی نہ بھلائی جانے والی تاریخ ہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی کی تاریخ ہے۔ ہند الولی کا ہندوستان کی سرزمین پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہند الولی کتنی صعوبتیں اس زمین پر برداشت کیے ہیں، کتنے فاقہ کشی کیے ہیں، کتنے جفا برداشت کیے ہیں، کتنی زیادتی برداشت کی ہے، کیسے انہوں نے مصائب اور آلام کے پہاڑوں سے ٹکرا کر ہندوستان میں اسلام کا بول بالا کیا ہے، امن و سکون قائم کیا ہے، اس پر کبھی ہم اور آپ نظریں نہیں ڈال پاتے۔ ان کی کرامتیں دیکھتے ہیں، ان کی متحیر عقول باتیں سنتے ہیں اور اسی میں خوش رہتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہمارے برادران ہیں جو سوچتے ہیں کہ لمبی لاگت سے مہنگا ڈی جے بندھا لو، ناچو گاؤ، ڈانس کرو، خرافات کرو، قوالی بجاؤ اور بس ہو گئے ہم خواجہ والے اور راضی ہو جائیں گے خواجہ، بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا۔ کچھ ایسے بھی خیال کے لوگ ہیں۔ اچھا، انہی بد خیالوں کے اس کارنامے کو دلیل بنا کر کچھ وہ بیچارے جو ہمیشہ بے سرپیر کی بات کرتے ہیں، بزرگوں کے عناد میں مبتلا رہتے ہیں، دلیل بنا کر اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھو سنی ہے، یہ دیکھو سنی ہے۔ حالانکہ اہل سنت سے ایسے لوگوں کا کس طرح تعلق ہو سکتا ہے جو مذہبی دستور کے خلاف کریں، مگر دشمن جب آدمی کسی کا ہو جاتا ہے تو وہ خالی موقع اور داؤں دیکھتا ہے۔ خیر، میں آج تفصیل میں تو نہ جا پاؤں گا، مگر عرس کیوں منایا جاتا ہے اس پر کچھ اعتراضات ہیں، ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی کام کسی نہ کسی نام سے ہوتا، بغیر نام کے کوئی شے پہچانی نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے جب کوئی چیز وجود میں آتی تو پہلے اس کا نام سلیکٹ ہوتا ہے کہ کس نام سے یہ شے یاد کی جائے۔ دکان آپ نے کھولا ہے، پہلے نام سلیکٹ کرو گے، بعد میں سارا کام کرو گے۔ ناموں کے ذریعے سے اشیاء پہچانی جاتی ہے۔ نام جیسا بھی رکھ دیں گے وہ شے کی پہچان ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، لوگ آدمیوں کے اٹانگ پٹانگ نام رکھ دیتے ہیں۔ نام رکھ دیا ڈاگ، تو کیا وہ ڈاگ کتا ہو جائے گا نام رکھنے کی وجہ سے؟ نہیں نا، نام اس کی پہچان ہوگی۔ محلے میں بہت سارے لوگ اٹانگ پٹانگ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، تو نام صرف پہچان کے لیے ہوتا۔ نام اگر کچھ غیر مناسب بھی رہے تب بھی شے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سمجھیے گا، ایک آدمی بڑا اچھا ہے، اس کا نام رکھ دیا شیرو، تو شیرو تو کیا وہ پنجہ مارتا ہے؟ شیر ہو گیا؟ نہیں، اس نام سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں ہزاروں فنکشنز ہوتے ہیں، کسی نہ کسی نام سے ہوتے ہیں نا۔ سیاسی نام سے ہوتے ہیں، سماجی نام سے ہوتے ہیں، تہذیبی نام سے ہوتے ہیں، تمدنی نام سے ہوتے ہیں، تعلیمی نام سے ہوتے ہیں، اور ملکی سطح پر کچھ ایسے جلسے ہوتے ہیں
جب تک نام نہیں رکھا جاتا وہ چیز پہچانی نہیں جاتی. کوئی نہ کوئی نام سے لوگ کرتے ہیں. پوچھتا ہوں، دنیا میں ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی نام سے ہوتے ہیں، تب کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اب ہم چونکہ اولیاء والے ہیں، زور سے آدمی جس کیٹیگری کا ہوتا ہے اسی حساب سے نام رکھتا ہے نا بھائی. جس جماعت سے اس کا تعلق ہوتا ہے اسی حساب سے نام رکھتا ہے. اللہ کے فضل سے ہماری قسمت میں اولیاء آئے. زور سے اولیاء ہماری قسمت میں ہے، تو جب ہم اولیاء کی طرف منسوب کر کے کوئی جلسہ جلوس رکھتے ہیں تو ان کے نام کا خیال رکھتے ہیں. تو نام رکھ دیا عرس غریب نواز. عرس غریب نواز چونکہ ہمارا تعلق غریب نواز سے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جس کو بھی کلمہ نصیب ہے نا ان سب کا تعلق غریب نواز سے ہے. سب پر احسان ہے ان کا، اور ہم اس لیے غریب نواز اور ایسے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں کہ ان کا شکر گزار ہو سکیں. حضور کہتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. ذرا ماضی میں پلٹ جاؤ، جب ہمارے آپ کے باپ دادا وادی کفر میں بھٹک رہے، شرک کی تاریکیوں میں گم تھے، یہ پیشانیاں نہ جانے کہاں کہاں جھکتی تھی، نہ جانے کون کون امیروں رئیسوں راجاؤں مہاراجاؤں کی جوتیاں سیدھی کرتے زندگیاں بیتتی تھی. کپڑے پہننے تک کے سلیقے نہ تھے، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تعلیم تھی، نہ اور کوئی خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ سجھائی دیا تھا. ایسے وقت میں وہ مرد قلندر عربستان سے چلے تھے. وہ بھی کب، یہ بھی تمہیں رسول پاک کا احسان ماننا چاہیے. جب ہند الولی اپنی تعلیم و تربیت کی تکمیل کرتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں اب کہیں نہیں جانا، دنیا مدینہ آتی ہے، میں مدینہ چھوڑ کر کہاں جاؤں گا. سبحان اللہ نہیں بولیے گا. مدینے میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کر لیتے سرکار غریب نواز. ایک مرتبہ مراقبے میں بیٹھے تھے. مراقبہ محبوب کی یاد میں فنا ہو جانے کا نام ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبے کی ولایت سونپتا. زور حالت پر ہند کا نام آیا. ہندوستان کی ولایت سونپتا ہوں، تجھے ہند جانا ہے. حکم سرکار پاتے ہی رخت سفر باندھا. جھلک ادھر پتا چلا کہ ایک فقیر آئے گا جو ہندوستان کی قسمت بدل دے گا. ایک فقیر آئے گا جو ظلم و زیادتی کو ختم کر دے گا. ایک فقیر آئے گا جس کے توسل سے ہندوستان میں امن و سکون قائم ہوگا. سننے والے نے، راجا نے کہا تھا کون سی راہ سے آئے گا؟ سارے راستے بند کر دوں گا. جواب دیا تھا نجومیوں نے تو چاہے جتنے راستے بند کر دے پر وہ آئے گا، اس کا آنا اٹل ہے. کہا فوج لائے گا تو میں اس کے فوج کو کچل ڈالوں گا. کہا یہی تو بات ہے، وہ فوج لے کر نہیں آئے گا مگر کئی فوجوں پر بھاری پڑ جائے گا. وہ آئے گا کوئی شاہی لباس میں نہیں آئے گا، یوں تو اس کے لباس پر کئی کئی پیوند پڑے ہوں گے
پیونددار جبہ اور لنگی میں آئے گا، مگر بڑے بڑے راجاؤں کا راج کاج والا لباس اس کے سامنے مات پڑ جائے گا۔ کہا میں اسے روکوں گا، اور پھر راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ چوکیاں بنا دی گئی، ہائی الرٹ کر دیا گیا، سپاہی مستعد ہو گئے۔ ایسے میں ہند الولی کو اجمیر آنا تھا۔ بقیتی تو کچھ بھی کر سکتے ہو تم گھر میں بیٹھ کر، چند دنوں تک گلی کوچوں میں دین کے نام پر پھر لیا، پیٹ بھر بھر کے کھا لیا، بکواس کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اس بندے مرد قلندر سے پوچھو کتنی مصیبت جھیلا تھا اس زمین پر قدم رکھنے کے لیے۔ اس مرد مجاہد سے پوچھو کتنے فاقے کیے تھے اس زمین پر اترنے کے لیے، کتنے دشمنوں سے ٹکرایا تھا کلمہ آپ تک پہنچانے کے لیے، کیا نہیں برداشت کیا اس زمین پر ہند الولی نے۔ وہ پڑھو پہلے آپ۔ اس لیے نا بقیتی جو لوگ کرتے ہیں غصہ لگتا ہے، چڑ لگتی ہے کہ چند دن تو نے دین کے نام پر پھر لیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ اس مہان ہستی پر انگلی اٹھاتا ہے جس کو رسول اللہ نے بھیجا تھا، جن پر کئی طرح سے تعظیم لازم ہے، کئی طرح سے تعظیم لازم ہے ہند الولی۔ ایک تو وہ شاندار عالم، بہترین فقیہ، عمدہ حافظ، اچھے قاری، بہترین صوفی، اللہ کے محبوب، اور پھر نبی کی آل، نبی کی آل، ان کا شجرہ بغیر کسی اختلاف کے نبی سے جا کے ملتا، ایسے ثابت النسب سید، ان کے تو قدموں میں گرنا چاہیے، ان کی تعظیم سے ہمیشہ دل معمور رہنا چاہیے، لیکن لوگ بکواس کرتے ہیں۔ تو ان کو روکنے کے لیے ہزاروں کوششیں کی گئی، پر کوئی روک نہ سکا۔ ان کا آنا اٹل تھا تو چلے آئے۔ یہ ان کی روحانی طاقت تھی، اس پر گفتگو کرنے کا سمے نہیں۔ یہ ان کی ولایتی طاقت تھی کہ دشمن ہزار روکنا چاہا، چوکیاں بنی رہ گئیں، سپاہی کھڑے رہ گئے، اور اجمیر کے خواجہ اپنے راج پر پہنچ گئے۔ اور پھر اس کے بعد بس اتنا جملہ یاد رکھیے، پڑھ لیجئے گا ان کی سیرت۔ ان کی زندگی میں شاید کبھی کوئی ٹائم پیٹ بھر کھانا کھا لیا ہو، شاید کوئی ٹائم پیٹ بھر کھانا کھا لیا۔ فتح پر فتح ہو رہی تھی، جوک در جوک لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، 90 لاکھ لوگ ان کی زندگی میں کلمہ پڑھے، چاہتے تو ایک لشکر بنا کر پورا قبضہ کر لیتے ہندوستان پر حکومت کے لحاظ سے، پر ان کا مقصد حکومت، زمین پر حکومت کرنا خواجہ کا مقصد نہیں تھا، دلوں پر حکومت کرنا ان کا مقصد تھا۔ ان کا مقصد دلوں پر حکومت کرنا تھا، دلوں کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا ان کا مقصد تھا، دلوں میں رسول اللہ کی محبت کا جھنڈا گاڑنا ان کا مقصد تھا۔ اس لیے فقیری برداشت کیا۔ کبھی کبھی بھوک کی شدت سے پیٹ اور پیٹھ ایک ہو رہی ہے، پر دین کی راہ میں چل رہے ہیں، اور ہر سوال کا جواب محبت سے دے رہے ہیں، ہر دشمنی کا جواب محبت سے دے رہے ہیں، ہر ظلم کا جواب محبت سے دے رہے ہیں۔ پے کرے محبت کا نام خواجہ غریب نواز ہے، انسانیت کے علم بردار کا نام غریب نواز ہے۔ جو بھی در پہ آیا اس کی بھرپور غریب نوازی کی، یہ ہے غریب نواز۔ تو بڑی مشقتیں برداشت کی۔ تو اب ایسے موقع پر جس کا احسان ہم پر ہو، ہمارے باپ داداؤں کو جنہوں نے صحیح راہ پر لگایا ہو، آج ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہم کیا اس محسن کا شکریہ ادا نہ کریں، احسان نہ مانیں؟ جبکہ قرآن کی درجنوں آیتیں ملیں گی آپ کو جس میں اللہ فرماتا ہے کہ شکریہ ادا کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔
شکریہ ادا کرنے والوں کو اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ تو ہم نے نام رکھ لیا عرس غریب نواز، اور ان کی خدمات کا چرچا کرتے ہیں تاکہ ان کے احسان کا شکریہ ہو جائے اور نسلوں کو پتہ چل جائے کہ جس بزرگ نے ہم پر احسان کیا ہے وہ کیسے اوصاف کے حامل تھے، وہ کتنے عظیم تھے، وہ کتنے مہان تھے۔ تو دوستو، باتیں بہت ہیں، لیکن صرف اتنی بات پر آج گفتگو کو روکتا ہوں میں، اور آگے کچھ کام ہے جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اب پہلے تو یہ عرض کرتا ہوں اس کو، آپ دعا کریں اللہ